نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ادوار کو انہوں نے پڑھنا سننا شروع کیا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ یہ ان مقدس ایام اور مقدس راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھنا سننا بہت مبارک ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بے شمار کائناتی فیصلے اللہ اپنے حبیب کے ذکر سے تبدیل فرما دیتے ہیں. ہمارے اکابرین کے سلسلہ در سلسلہ واقعات اس کے اوپر موجود ہیں. کئی واقعات اس سلسلے میں کتابوں میں لکھے ہیں. ایک سناتا ہوں آپ کو. علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے. تو علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے. وہ قصیدہ ایسا ہے کہ آپ سب اس قصیدے کو جانتے ہیں، سب لوگ اس قصیدے سے واقف ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو یہ قصیدہ یعنی 4 شعر، 4 مصرے جمع ہوئے. تو ایک صاحب نے اللہ کے نبی کی شان میں کچھ اشعار لکھے. تو ان کے استاد نے کہا بیٹا یہ تو بہت اچھے اشعار ہیں لیکن بوصیری کا قصیدہ تو بوصیری کا ہے. کبھی پھر اور محنت کی، لیکن وہ جتنے بھی خوبصورت بنا کے لاتے تو کہتے بوصیری کا قصیدہ جیسا کوئی قصیدہ نہیں ہو سکتا. تو سجی اس کی کیا وجہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ بوصیری کا اللہ کے نبی سے ایسا تعلق تھا، ایسا اس کا رابطہ تھا کہ وہ اشعار پڑھے اس نے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا، علا کہتے ہیں اونچائی کو. بلغ العلا بکمالہ، تمام اونچائیں اپنے کمال کو پہنچ گئے. بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ. دوسرا کون سا کیا پڑھا تھا؟ کشف الدجا. کشف الدجا دجا کہتے ہیں خوبصورتیوں کو، ٹھیک ہے، اونچے درجے کی. کشف الدجا بجمالی، ان کے جمال سے خوبصورتیاں پھٹ کے ایک طرف ہو گئی ہیں. کشف الدجا بجمالی. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو مقام کمال ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور ایک خصال ہوتی ہے، صفات ہوتی ہے. حسنت جمیع خصالہ، تمام خصال جو خوبصورت ہوئی ہیں وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہوئی ہیں. حسنت جمیع خصالہ، اس کی تمام خصال جو ہے خوبصورت ہوئی. تو یہ 3 جملے کہنے کے بعد اس کو چوتھا جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ سو گئے. اور جو اشعار ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں نا، وہ شعر جو بولتے ہیں، وہ شعر لکھتے ہیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ دوسرا جملہ جیسی وزن پہ آتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں. تو وہ خیر میں تو شاعروں کے قصوں میں گھس گیا تو یہ ایک طرف رہ جائے گا.
جیسے وہ ایک سنا ہی دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے ہاں کسی نے ایک مصرع کہا اس کا دوسرا مصرع لے کر آؤ. پھول سے بو کباب کی آئی، پھول سے بو کباب کی آئی، کہ اس کا دوسرا مصرع لے کر آؤ. اب ہر بندہ لگا رہا ہے لیکن لگ نہیں رہا. تو ایک شاعر تھا، وہ شاعر بیٹھا اور پڑھنے لگا، پھول سے بو کباب کی آئی، پھول سے بو کباب کی آئی، پھول سے بو کباب کی آئی. یہ پڑھتا جا رہا ہے، کوئی شاید جملہ مصرع لگ جائے نا. تو شاید تو خیالات میں گم ہوتے ہیں، ان کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ باغ کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، یہ وہاں سے گزر، پھول سے بو کباب کی آئی، پھول سے بو کباب کی آئی، پھول سے بو کباب کی آئی. تو کہنے لگا پھول سے بو کباب کی آئی. اس نے کہا کسی بلبل کا دل جلایا ہوگا. لگا ہے بھائی جملہ تو تم نے زبردست لگایا، لیکن لگا کیسے؟ کہا کہ بھائی بات یہ پھول سے بو کباب، یعنی پھول سے تو پھول کی خوشبو آتی، تمہیں کباب کی کیسے آ گئی؟ لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا تھا کہ بلبل جو ہے نا، بلبل باغ میں بیٹھا تھا. اس نے کیا کیا، وہ نغمہ گا رہا تھا. ٹھیک ہے، نغمہ گاتے ایسا ہوا کہ وہ مر گیا. ٹھیک ہے، نغمہ گاتے مر گیا. مرنے کے بعد وہ اس کی کھاد بن کے، یعنی کہ کسی کے عشق میں گا رہا تھا تو گاتے مرا، نیچے گرا پودوں میں، اس کی کھاد بنی. کھاد بننے کے بعد پھول بنا، اس سے پھول بننے کے بعد اس کو کسی وہ مکھی نے اس کا شہد چوسا. مکھی نے اس کا شہد چوسا اور مکھی نے شہد چوس کر وہ بنایا، چھتا بنایا. ٹھیک ہے، اور چھتے کے اندر شہد جمع. ٹھیک ہے، چھتے کے اندر بھول گیا پتہ نہیں کیا. تو خیر اس کو چھوڑے، کوئی ایسی بات تھی تو تخیل میں نکل گیا. تو وہ جو لڑکا تھا اس کو لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. کبھی تم نے اس کو جوڑ تو لیا، آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے کہ میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا، قرضہ رہ گیا انشاءاللہ. تو اس کو لے کر پہنچا. یہ لڑکا بنا نذیر اکبر الہ آبادی، جو کہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر. تو وہ ایسے کرتے سو گئے، اور سوئے ہوئے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ اشعار پڑھو، پورے نہیں ہو رہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. میں تو کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ؟ تو اللہ کے نبی نے اس مصرے کو پورا کیا. جس مصرے کو اللہ کے نبی نے پورا کیا، کسی دوسرے شاعر کا شعر اس کو جڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جڑ سکتا. تو بھئی یہ اللہ کے نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ کہیں رائے کا نیچے نہیں دیتے، کہیں آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. اللہ. تو بات میں کر رہا تھا، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. ایک طرف ابرہا کا لشکر ختم ہوا، دوسری طرف عبد المطلب کو زمزم ملا. یہاں تک بات پہنچ گئی تھی بھی. اس میں نے بڑی مختصر کر کے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، اس سے آگے سنیں. عبد المطلب نے جب یہ دعا کی تھی، اللہ جی مجھے 10 بیٹے دیتا تو میں کعبۃ اللہ کی اچھی رکھوالی کرتا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے پھر عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے. ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور خواب میں کہا کہ بھی اپنی منت کو پورا کرو. کوئی کون سی منت کا جو تم نے منت مانی تھی بھول گئے؟ پھر یاد آیا کہ اچھا وہ منت مانی تھی. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ 10 بچوں کا قرعہ ڈالا، اس میں سے کس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے. تو قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام پر. 10 بیٹے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے زیادہ محبوب بھی وہی تھے. تو
کہا کہ بھئی یہ تو عبداللہ کے نام پہ نکلا ہے، یہ تو ہمیں بہت پیارا ہے، دوبارہ قرہ ڈالتے ہیں۔ دوبارہ قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کے نام پہ نکلا، پھر تیسری بار قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ چنانچہ چھری اٹھائی اور عبداللہ کو پکڑا اور لے کر آئے حجر اسود کے پاس، وہ ذبح کرنے لگے تو قریش مکہ آ گئے اور پکڑ لیا، بھی کیا ہوا، منت تو نے مانگی تھی اور ذبح اس کو کر رہا ہے؟ یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ میں کیا کروں، مجھے تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اپنی منت پوری کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہے، کسی عقل مند سمجھدار آدمی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو جو قبیلہ سعد بن حذیل کی جو کاہنہ تھی جس کے پاس یہ پہلے گئے تھے، اس قبیلہ سعد کی کاہنہ کے پاس دوبارہ لے کر گیا۔ کبھی یہ مسئلہ ہے اور بچے کی جان کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے ایسی قسم کھا لی ہے، اب اس کو پورا کرنے کے در پہ ہیں، بچے کا کیا قصور ہے جس کو یہ ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، یہ معاملہ تو اللہ کی طرف سے اشارہ معلوم ہوتا ہے، تم ایسا کرو کہ ایک بندے کا قصاص کتنا دیتے ہو؟ ایک بندے کا قصاص 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کبھی تم ایسا کرو کہ ایک قرے میں عبداللہ کا نام لکھو، دوسرے قرے میں 10 اونٹ لکھو، ایک قرے میں عبداللہ، دوسرے قرے میں 10 اونٹ، جس کا نام نکلا ہے اس کو پورا کر دو۔ چنانچہ ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف عبداللہ کا نام لکھا، قرہ نکالا تو پھر عبداللہ۔ پھر اس نے پھر پریشان ہوگا، اونٹ بڑھاتے جاؤ، دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کا کتنا قصاص رکھتے ہیں۔ چنانچہ پھر 20 اونٹ، پھر 30 اونٹ، پھر 40 اونٹ، پھر 50 اونٹ، کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام پہ قرہ ڈالا تو پھر 100 اونٹ کے نام پہ نکلا۔ چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق 300 اونٹ پہ قرہ نکلا، لیکن صحیح روایت یہ کہ 100 اونٹ کے منہ پر قرہ نکلا۔ جب 100 اونٹ پر قرہ نکلا تو 100 اونٹ کو ذبح کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، جس کا جیسا جی چاہتا ہے، چاہے جانور کھائے، چاہے انسان کھائے، چاہے سارا اونٹ اپنے گھر لے جائے، چاہے جو جتنا حصہ لے کے جانا چاہتا ہے لے کے چلا جائے۔ کھلے عام دعوت کی، وہ 100 اونٹ حرم میں ذبح کر کے وہ 100 اونٹ عبد المطلب نے کھلائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں 2 بندے ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے، ایک حضرت اسماعیل ہیں اور دوسرے حضرت عبداللہ ہیں، کہ ذبح تو نہیں کیے گئے لیکن اس کا متبادل بنے۔ تو حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ یہ بہت خوبصورت تھے، ایسے خوبصورت تھی کہ عرب کی بہت عورتیں ان پہ فریفتہ تھیں، بہت عورتیں ان کو چاہتی تھیں۔ ایک مرتبہ یہ کسی جگہ سے گزرے تو فاطمہ بنت مر الخثامیہ، خثام قبیلے کی ایک عورت تھی، یہ ایسی خاتون تھیں جو کہ ایسی خوبصورت تھیں کہ عرب کے کئی سردار اس کو رشتہ بھیج چکے تھے، اور نیک ایسی تھی کہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، اور خاندانی اعتبار سے بہت بڑا نام تھا، بہت عظیم نام تھا۔ یہ کنویں پر کھڑی ہوئی تھی اور پانی بھر رہی تھی۔ پانی بھرتے ہوئے وہاں سے عبداللہ گزرے تو عبداللہ سے کہنے لگی کہ بھئی آپ مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو عبداللہ حیران ہوئے، بھئی یہ عورت اور مجھے نکاح کا پیغام دے رہی ہے۔ اس نے کہا بھئی دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، جتنے تمہاری قربانی پر اونٹ ذبح کیے گئے تھے اتنے اونٹ میں تمہیں دوں گی۔ یہ عورت کائنہ تھی، بڑی سمجھدار، بڑی دلیر، بڑی زیرک۔ اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر پہچان لیے کہ یہ آنے والے نبی کا باپ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسے استقبال ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو سامنے کل پرسوں بھی چیزیں عرض کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ نے اس وقت شعر پڑھا، اما الحرام فالممات دونہ، میں ایسا کام کرنے سے پہلے مر جاؤں گا، میں اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ یہاں سے آگے گئے۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں۔ ایک مرتبہ عبد المطلب، ابو طالب اور چند اور لوگ ان کے ساتھ تھے، اور غالباً حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ یہ سب لوگ گئے کسی دوسرے شام کے علاقے میں سفر پہ تھے، تو وہاں پہ ایک راہب ملا
اس راہب نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے، وغیرہ وغیرہ سب بتایا۔ اچھا، آپ تو بڑے خاص لوگ ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے کچھ اعضاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر پوشیدہ اعضاء دیکھنا چاہو گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے اور اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تو اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے ناک کے نتھنے اور سر کے بال اور آنکھیں اور منہ یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، دیکھو اس سے آپ جو سمجھنا چاہتے ہو سمجھو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، انہوں نے ناک کے نتھنے خاص طور پہ دیکھے، کان کے سوراخ خاص طور پہ دیکھے، آنکھوں کو خاص طور پہ دیکھا، تو کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے ایک طرف تو دولت ہے اور دوسری طرف نبوت ہے، لیکن دوسری طرف کا راستہ بنو زہرہ سے کھلتا ہے۔ ایک طرف تو دولت تمہارے اپنے خاندان میں ہے، لیکن دوسری طرف کی سعادت بنو زہرہ سے کھلتی ہے، اور بنو زہرہ جو ہے وہ مدینے میں ہوتے ہیں، لہذا تم نے اگر نکاح کرنا ہے تو وہاں پر کرنا، یا اپنے خاندان میں کسی کا نکاح کرنا ہے تو وہاں پر کرانا۔ انہوں نے کہا بھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ایک طرف، تمہارے ایک ہاتھ پہ دولت دنیا ہے اور دوسرے ہاتھ پہ دولت نبوت ہے، اور وہ جڑی ہوئی ہے بنی زہرہ کے ساتھ۔ اور آئیں ذرا بنی زہرہ کی طرف۔ بنی زہرہ کے اندر ایک کاہنہ تھی، ایک ایسی خاتون تھی کہ جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا، لیکن یہ اس گڑھے میں سے نکل آئی، پیدا ہوتے ہی نہیں، یعنی 4-5 سال کی تھی تو اس کو یہ بالکل کالی سیاہ تھی، بالکل کالی سیاہ تھی۔ اس کو دفن کرنے لے کر گئے تو وہاں پر ایک شخص کاہن ملا اور کہنے لگا کہ یہ بچی کیوں دفن کرے ہو؟ کہ دیکھتے نہیں بالکل کالی سیاہ ہے، یہ پتہ نہیں ہے انسان بھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، یہ پیدائش سے ایسی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم ایسا کرو، اس کو زندہ دفن نہ کرو، یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست ہمارے اوپر رہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت اصرار کیا، یہ کاہن زبردستی اس عورت کو اٹھا کے لے گئے، اس بچی کو اٹھا کے لے گیا۔ اس کاہن نے اس بچی کی تربیت کی، وہ عورت جب بڑی ہوئی تو اس کی حیت اور شکل تو ایسی رہی، لیکن ایک بہت معتبر قسم کی کاہنہ بن گئی۔ یہ معتبر قسم کی کاہنہ بن کے یہ بنی زہرہ میں آئی، اور بنی زہرہ میں آ کے کہنے لگی کہ بنی زہرہ کی سب جوان بچیاں میرے سامنے آئیں۔ مجھے یہ کشف ہوا ہے، یہ بات کھلی ہے کہ اس میں سے ایک عورت ایسی ہے جو کہ کائنات کی سردار کی ماں بنے گی۔ بہت اچھا۔ چنانچہ بنی زہرہ کی بہت سی بچیوں کو ان کے سامنے لایا گیا، اور جب حضرت آمنہ کو لایا گیا تو کہنے لگی کہ اگر مکہ سے اس کا کوئی رشتہ ہے تو فوراً ہاں کر دینا، دیر نہیں کرنا۔ اس زمانے کے اندر باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم کوئی تھا ہی نہیں، یہ آگے پیچھے جانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، تو اور مدینے اور مکے کا سفر تقریباً کم از کم 2 سے 3 مہینے کا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی تیز سفر کرے تو 10 دن میں کر لیتا تھا، ورنہ عمومی سفر 2 سے 3 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹیں تھی، درمیان میں دریا آ جاتے تھے، سمندر کے کچھ حصے آ جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے پہاڑ آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے رستہ متعین کرنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پورے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں رہے لگے، حالانکہ مسلسل سفر میں رہے۔ جو مسلسل سفر کے دن تھے وہ 3 دن غار میں چھپے رہے، اور اس کے بعد جو دن تھے مسلسل 8 دن آپ مسلسل سفر کرتے رہے، رکے نہیں اور مسلسل چلتے ہی رہے، تو 8 دن میں سفر ہوا۔ آج کل تو 6 گھنٹے کا سفر ہے، 8 گھنٹے کا سفر ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کو یہ معاملہ تھا کہ اگر مجھ سے کوئی سعادت ملنی ہے تو وہاں سے ملنی ہے۔ پھر دیکھا تو عباس کی شادی ہو چکی تھی، حضرت حمزہ کی شادی، حضرت عباس کی شادی ہو چکی تھی، حضرت حمزہ کی شادی ہو چکی تھی، ابو طالب کی شادی ہو چکی تھی، صرف ایک عبداللہ رہ گئے تھے۔ تو میں نے کہا بھی ایسا کرتا ہوں کہ اسی کو لے کے چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لیا اور خود گئے اور مدینہ میں بنی زہرہ میں پہنچے، اور بنی زہرہ میں پہنچ کر حضرت عبد المطلب کے ننیال جو قصی بن کلاب وغیرہ وہ تعلق رکھنے والے مدینے کے تھے، تو اس وجہ سے ایک دور کی رشتہ داری تھی۔ چنانچہ دور کی رشتہ داری کی بنا پر وہاں گئے، وہ رشتہ مانگا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ
سے کر دیا، اور عبد المطلب نے بھی بنی زہرہ کے اندر ایک اور نکاح کیا، تو ایک ہی مجلس کے اندر یہ دو نکاح ہوئے۔ بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے والدین کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اس طرح کے الٹے سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں نکاح کوئی پڑھائے نہیں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ نکاح کوئی پڑھائے تو یہ سنت ہے، خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے۔ نکاح کے اندر تو اصل ایجاب اور قبول ہوتا ہے، وہ ایجاب اور قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، سمجھے؟ خطبہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، کوئی مولوی صاحب درمیان میں بیٹھ کے کہ جی اتنے سائن کرو جی ہیں تو جب نکاح ہوگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارے ملک کی فارمیلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نکاح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی نکاح مولوی صاحب کرائے گا تو صحیح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اصل میں یہ بات ہے۔ تو اس وجہ سے نکاح ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کرنے سے۔ خیر اور بھی بہت سے معاملات ہیں اس کے اندر، ایسا نہ میں پھول والے کسی کی طرح دوسرے کسی بھی بھول جاؤں۔ یوں لگ رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور طرف جائیں، تو میں اسی طرف رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے ذکر خیر کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، دل سے ذکر کرنے والا بنائے، دل سے سننے والا بنائے۔ ہمارے نبی کا کسی کہ اللہ کی رحمت، ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، صالح اور نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے تو پھر کیا نازل ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کا حقدار بنائے، اس قابل تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بناتے اپنے پیارے کے ذکر کے صدقے۔ تو یہ کاہنوں کی ایک پیشن گوئی تھی، دوسری ایک اور پیشن گوئی تھی۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ان کے پشت سے ایک درخت نکلا ہے، ایک پشت سے ایک درخت نکلا ہے، اور اس درخت کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں وہ درخت پھیل گیا، اور ہر علاقے نے، ہر محلے نے اس درخت کو پکڑ لیا۔ کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں لیکن قریب آتے ہیں تو زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، اور وہ درخت پھلتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسا درخت ساری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس خواب کی اتنی حیت تھی کہ عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور وہ اپنے علاقے کے جو راہب تھے یا قیافہ شناس تھے ان کے پاس گئے، کہنے لگے بھی یہ کیا؟ کہ پشت سے مراد نسب ہے، آپ کے نسب میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایسا بندہ پیدا ہونے والا ہے جو ساری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اچھا، کہنے لگے تم اس کا نام ایسا رکھنا کہ جس کے اندر تعریف چھپی ہوئی ہو۔ پھر خواب آیا کہ آسمانوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے جس کا نام محمد رکھنا۔ اچھا، ایسی چند خواب حضرت آمنہ کو ہے۔ چنانچہ وہاں سے نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو رستے میں حضرت عبداللہ نے عبد المطلب کو بتایا کہ بھی وہ فاطمہ بنت مر جو خصمیہ ہے اس نے بھی مجھے نکاح کا کہا تھا۔ ہے وہ خاندان ہم قریش والوں سے جوڑنا چاہے گا، وہ تو اتنا بڑا خاندان، اتنا امیر کبیر خاندان ہے، وہ ہم سے جوڑنا چاہے گا۔ عرب کے اندر تو 2 شادیوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا، اور نہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر 2 شادیاں عذاب ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں جس نے جہنم میں جانا ہے 2 شادیاں، جنت میں جانا ہے ڈائریکٹ 2 شادیاں کر لے کیونکہ دنیا میں جہنم کاٹ لے گا۔ ایک سنبھلتی نہیں ہے اور 2 سنبھالنے کو تیار بیٹھے ہیں، ایک سنبھلتی نہیں ہے اور کسی بھی لحاظ سے سنبھلتی ہے، نہ پیسوں کے لحاظ سے سنبھلتی ہے نہ کسی اور لحاظ سے سنبھلتی ہے۔ یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے بیٹھے جن کو ایک کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک سے بھی تنگ ہیں۔ میرے استاد نے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میرے بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو 3-4 دن کے بعد میں نے اسے کہا کہ ہاں بھی دوسری شادی کرنی ہے؟ کہ بابا اللہ کا شکر ادا کرو جان چھوٹی ہے۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان فرمایا کہ جنت میں ایک مرد کو 70 حوریں ملیں گے۔ تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، ولی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں 70 حوریں ملیں گی؟ پکی بات ہے؟
کبھی پکی بات ہے 70 حوریں ملیں گی. کہا اب ان سے تو ایک پھاتا نہیں سنبھلتی، 70 کیسے سے ملیں گی؟ تو عورتیں اس زمانے میں نا اسپیکر سسٹم تو ہوتا نہیں، تو پردے سے بیٹھی ہوئی تو پردہ اٹھا کے پاتا، ارے دیکھی مولوی کیا کہے، مولوی کہے جنت میں ایک ایک مردوا کو 70 حوریں ملے ہیں، ایک ایک مردوا کو 70 حوریں ملے ہیں. ارے مولوی جی ہم سے تو ایک پھاتا نہیں سنبھلتی، 70 کیا سنبھلیں گی؟ تو کہا میاں اللہ سمجھا دیں گے، تم آ کے بیٹھ جو. کہا اللہ کو کیا پتا پھاتا کے ساتھ تو میں رہتا ہوں. اللہ. تو بھائی تو خیر یہ تو جنت کے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس زمانے میں تو 2 نکاح اور 4 نکاح اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم رشتہ لے کے جاتے ہیں، اور سامنے والے بھی اس پہ غور نہیں کرتے تھے. یہاں پہ اگر آپ پاکستان میں ایسا کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کہیں گے یہ تم مشکوک ہو گیا، تو یہ ہماری بچی ایسی نظر آئی، بس جلدی سے آپ ایسا 5-6 ہاکیاں لے کے آؤ، ان کو یہاں سے بھگائیں، دوسری شادی کے لیے. منہ دیکھا اپنی شکل دیکھی، آئینہ الٹا کر کے بھی دیکھ لو تب بھی نظر آ جائے گی اتنی بری صورت ہے، دوسری شادی کے لیے ہے. تو وہ خیر دوسرے نکاح کے لیے گئے تو فاطمہ کے پاس یہ آپ کی بچی نے پیغام دیا تھا. ہاں ہماری بچی نے پیغام دیا تھا. تو چنانچہ فاطمہ کو لے کر آئے اور حضرت عبداللہ بھی آئے. تو فاطمہ نے دیکھا، فاطمہ نے کہا تم وہی عبداللہ ہو جس سے میں نے کہا تھا؟ کہ جی میں وہی عبداللہ ہوں. کہ نہیں اب میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. کہ وہ کیوں؟ کہ تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہ جی ہو گیا. کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے چہرے پہ ایک نور تھا، وہ نور کسی عورت میں منتقل ہونا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے اندر منتقل ہوتا، لیکن اب وہ نور منتقل ہو گیا، ورنہ مجھے کسی مرد کی اور خاص طور پہ کسی جوان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھ سے نکاح کرے. مسئلہ یہ تھا کہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ اس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنوں جو اس کائنات کا سردار بننے والا ہے، لیکن یہ سعادت شاید آمنہ کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ وہاں سے واپس آ گیا. تو یہ قصہ ہوا اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے ہی، اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے ہی لوگوں میں ایسی طلب پیدا ہوئی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے. چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب مجھے حمل ہوا تو مجھے خواب آیا کہ قد حملتی بسید الانبیاء والمرسلین، اے فاطمہ تجھے مبارک ہو کہ تو حمل سے ہو گئی ہے دنیا کے سردار سے تو حمل سے ہوگی. اور بھی کئی خواب آئے کہ رأیت قصور الشام، تو میں نے شام کے محلات دیکھے، میں نے مشرق اور مغرب میں نور دیکھا، اور جب میں کہیں سے گزرتی تھی تو وہاں کے پتھر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں کنویں پہ پانی لینے گئی تو کنویں کا پانی کنویں کے منڈیر تک آ گیا اور کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ ایک مرتبہ ایک پتھر کے پاس سے گزری، وہ عظمت سے وہ پتھر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے ہوا میں معلق ہوا اور کہنے لگا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بڑی حیران ہوئی. شعرت بأنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها وسيد الألام، اعلمی اس بات کو جان لے، امہلنی حتی دنت ولادتی آتانی فقال قوی ای ولادته اعیذ بالواحد من شر كل حاسد وسمیه محمدا فإن اسمه في التوراة والانجیل ہی احمد. اللہ کہنے لگے مجھے خواب آیا اور خواب میں مجھے یہ سکھایا کہ اعلمی، یہ بات غور سے سن لے کہ جب اس بچے کی ولادت قریب آئے گی تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو یہ کہنا اعوذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ اے اللہ میں اس کو آپ کے پناہ میں دیتی ہوں،
اور ہر حادثے سے اس کو بچانے کے لیے آپ کی پناہ میں چلا گیا. اور پھر وسمیہ محمد، اور اس کا نام محمد رکھنا. اور ایک بات بھی تمہیں بتا دوں، فإن اسمہ فی التوراۃ والانجیل احمد، کہ اس کا نام تورات اور انجیل کے اندر احمد ہے، اس لیے کہ یحمدہ اہل السماء واہل الارض وفی القرآن، کہ اس آسمان اور زمین والوں نے اس کی حمد کی ہے، اور آسمان اور زمین والوں سب سے زیادہ اس نے اللہ کی حمد کی ہے. اس وجہ سے آسمانوں میں اس کا نام احمد ہے، اور زمین میں اس کا نام محمد ہے. اور فی القرآن محمد، اور قرآن میں اس کا نام محمد ہے. تو پوچھنے لگے خواب کے اندر قرآن کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ کتاب ہو، کہتے ہیں القرآن والقرآن کتاب ہو، قرآن جو ہے وہ اس کی کتاب ہوگا. یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہو رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا دن قریب آیا تو حضرت آمنہ فرماتی مجھے حمل تو حملا خفیفا، مجھے اتنا حمل خفیف ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. 5 سے 6 مہینے مجھے حمل کا کوئی ثقل اور کوئی وزن محسوس ہی نہیں ہوا. اور جب ولادت قریب آئی اور اس کی تکلیف قریب ہوئی تو میں نے دیکھا، میں نے جب آواز دی خواتین کو آنے کے لیے تو وہ مجھے مخصوص طریقے سے بٹھا کے گئیں. تو میں نے دیکھا کہ 3 عورتیں آئی ہیں، اور 3 عورتیں اچھی خاصی لمبی ہیں، اور وہ تینوں عورتیں میرے قریب آئیں اور انہوں نے مجھے ایک شربت پلایا. کہنے لگی وہ شربت اتنا ٹھنڈا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ اس شربت کے پیتے ہی میری ساری تکلیف ختم ہو گئی، میری ساری درد ختم ہو گئی. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا جی میں تیار ہوں. اور پھر انہوں نے میرے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، اور پیٹ پہ ہاتھ لگانے کے بعد فرمانے لگی کہ اب آپ باہر تشریف لے آئیں. تو یہاں سے ولادت ہوئی، اور اس پہ جو تکلیف ہوئی تو میری آواز نکلی. تو یہ تینوں عورتیں نہ جانے کہاں چلی گئیں، اور اسی وقت شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت شفا وہاں پہنچ گئیں، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناف مبارک ہے وہ کٹی ہوئی ہے، اور آپ کا ختنہ پہلے سے ہو چکا ہے. جسم پر کوئی گندگی، کوئی غلاظت کا کوئی نشان نہیں ہے. کہ یہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. یہ عورتیں جو 3 چلی گئیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ ساتھ ہیں، لیکن وہ جا چکی تھیں. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اور جو بچہ رات کے وقت پیدا ہوتا تھا تو ایک برتن ہوتا تھا پرات کی طرح کا، وہ برتن انہوں نے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا کہ یہ رات کے اندھیرے میں اس بچے کو دیکھ لیا. تو ان کے ایک شگون تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر بچے کو کسی نے دیکھ لیا تو بچہ نابینا ہو جائے گا. چنانچہ وہ ایسا کرتے تھے کہ بچے کے اوپر برتن ڈال دیتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برتن ڈال دیا، اور وہ برتن ڈالا. جب برتن ڈالا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھا کے برتن کو دیکھا، اور وہ برتن ٹھک سے گرا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا. لیکن ہم نے ایک دوسرا برتن اٹھایا اور دوسرا برتن ڈالا تو دوسرا برتن بھی اس طریقے سے ٹھک سے گرا، اور یہ درمیان سے چیرا اور ٹوٹ گیا. اور پھر پورے کمرے کے اندر ایک نور پھیل گیا، اور نور کے اندر سے آواز آئی کہ اس کو مشرق اور مغرب کی سیر کراؤ، اس کو انبیاء کے اخلاق دو، اس کو نور نبوت کے اندر ڈبو دو. فَلْيَغْمِسَنَّهُ مِنَ النُّورِ النَّبُوَّةِ، اس کو نور نبوت میں ڈبو دو اور مشرق اور مغرب کی سرداری اس کے حصے میں ڈال دو. کہنے لگی کہ یہ آواز میں نے سنی، اور یوں دیکھا کہ چھت سے ایک نور بچے کے اوپر ٹپک رہا ہے. اتنی دیر میں حضرت عبد المطلب آئے، اور عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ بیٹا ہے، کہ میرے عبداللہ کی نسل بچ گئی. اگر بیٹی ہوتی تو ظاہر بات ہے نسل نہیں بچنی تھی، بیٹا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے اور سیدھے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے اندر گئے، اور کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرا عبداللہ تو دنیا میں نہیں رہا، لیکن اب آپ اس کی پرورش کیجیے گا، اب آپ اس کی مدد کیجیے گا، اب آپ اس کی حفاظت فرمائیے گا. یہ کہا اور کعبۃ اللہ سے لے کر کپڑے میں لپیٹ کر یہ واپس لائے، اور واپس آ کے آمنہ کے حوالے کیا کہ اس بچے کو سنبھال کے رکھنا. میں نے اس کے بارے میں بڑی خاص باتیں سنی ہیں، بڑی خاص باتیں دیکھی ہیں، انشاءاللہ وہ میں آگے بتاؤں گا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں
اس وقت کائنات میں ایک بھونچال آیا، ایسا بھونچال آیا کہ کیسر و کسرا کے محلات ہل گئے. کیسر کے محل کے 14 کنگرے تھے، وہ 14 کنگرے ایک دھماکے سے ٹوٹ گئے، اور اس کے محل کے اندر ایسا زلزلہ آیا. وہ محل اس زمانے کا ایک سیمٹ تھا جس کو اس زمانے میں چونا کہا جاتا تھا. اب وہ کون سا چونا، یہ چونا ہوتا تھا، کون سا چونا ہوتا تھا، میں نے تحقیق کی، مجھے نہیں ملا اس کا کیا مطلب ہے کہ کس چیز کا بنا ہوا تھا. یعنی کہ وہ ایسا محل تھا جو کہ زلزلہ پروف تھا، یعنی کہ جس کی دیواروں میں دراڑ نہیں پڑ سکتی تھی، جس کی چھتیں ٹوٹ نہیں سکتی تھی. کیسر کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے اور اس کی دیواریں گر گئیں. پھر کسرا کو ایک خواب آیا، انتہائی خطرناک خواب، کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ دوسرا خواب آیا. کسرا کے خاص سفیر موبزان جو تھا وہ اس کا بڑا خاص سفیر تھا جس کے کہنے پہ فیصلے ہوا کرتے تھے. موبزان کو خواب آیا کہ جو اونٹ ہیں وہ گھوڑوں کو بھگا رہے، اور گھوڑوں کو بھگاتے بھگاتے ہمارے ملک سے باہر نکال کے لے گئے. یہ اس نے خواب دیکھا. حالانکہ اونٹ ایسا جانور نہیں ہے جو کسی کو بھگا سکے، اونٹ تو خود سب کے آگے بھاگتا ہے. یہ دوسرا واقعہ، موبزان کو یہ خواب ہے. تیسرا واقعہ، جتنے بھی اس زمانے کے بادشاہ تھے سب کے تخت الٹ کے نیچے گر گئے. چوتھا واقعہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی بت تھے وہ سارے کے سارے بت جو ہے وہ اوندے منہ گر گئے. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر وہ ہوبل کی پوجا کیا کرتے تھے. چنانچہ دیکھا کہ ہوبل نیچے گرا ہوا ہے، بڑے پریشان ہوئے کہ ہوبل نیچے گرا ہوا ہے. ہوبل نیچے گر گیا تو ہمارا خدا نیچے گرا ہوا ہے، تو باقی کا کیا بنے گا. تو چنانچہ انہوں نے مل کے ہوبل کو کھڑا کیا. جب ہوبل کو کھڑا کیا تو ہوبل دوبارہ نیچے گر گیا. کہنے لگے رات میں 3-4 مرتبہ کھڑا کیا لیکن وہ دوبارہ گر گیا. ہم نے کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. صبح آ کے دوبارہ کھڑا کیا تو کھڑا ہو گیا. رات آپ کی پیدائش کے وقت تمام کے تمام بت جو تھے وہ اوندے منہ گر گئے. اور پھر جتنے بھی جانور تھے ان جانوروں کے پیٹ سے ایک مخصوص قسم کی آواز آئی. حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ ولم يبق سریر الملک من الملوک الدنیا الا اصبح منکوسا. اور حضرت کعب احبار کہتے ہیں ان فی الصبیحۃ تلک اللیلہ اصام الدنیا منکوستن، کہ دنیا کے تمام بت جو تھے وہ گرے. حضرت کعب احبار حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ جانوروں کے پیٹ میں جو حمل تھے وہ بولنا شروع ہو گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اللہ اللہ، جانوروں کو بھی پتہ چل رہا تھا ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور کام ہوا. شیطان نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ اگر عام لوگ سن سکتے تو وہ ختم ہو جاتے. شیطان نے 4 مقامات پر بہت زور سے چیخ ماری ہے. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر، ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جب اس کو زمین پہ اتارا گیا، راندہ درگاہ کیا گیا، دوسری مرتبہ اس موقع پر، تیسری مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس نے چیخ ماری تھی، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اس نے چیخ ماری تھی. اور ایک اور روایت ہے کہ وہ 5ویں مرتبہ بھی آج بھی وہ چیخ مارتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، تو شیطان چیخ مارتا ہے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی. اللہ، شیطان نے چیخ ماری، اور اس کی چیخ کی ایک وجہ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. دوسری وجہ یہ تھی کہ آسمانوں کے اوپر جنات کا داخلہ بند کر دیا گیا، آسمانوں کے اوپر شیاطین کا داخلہ بند کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیطان 7 آسمانوں تک جاتے تھے، اور پھر جنات 7 آسمانوں تک جاتے تھے. شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں، تو جنات 7ویں آسمان تک جاتے تھے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو جنات کا
تیسرے آسمان تک باؤنڈ کر دیا، تیسرے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ پہلے آسمان سے ہی اوپر نہیں جا سکتے، یعنی کہ ان کو اللہ رب العزت نے روک دیا کہ جنات اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنات ایسے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر سواری کرتے 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 یہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور آسمان پر جو آدھی پوری خبر ہوتی ہے وہ ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، تو یہ آ کے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، آ کے آج کل یہ جو عاملین ہوتے ہیں جو عملیات کرتے ہیں، جنات کو مسخر کرتے ہیں، یہ ایک آدھی خبر ان کو بتا دیتے ہیں، اور وہ بقیہ خبروں کو اس کے ساتھ جوڑ کے کہانی بناتے ہیں، اچھا اس خبر کا یہ مطلب ہے، تو اس طریقے سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم غیب ہے۔ دراصل یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ آگے کی کچھ بات بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ اندیکھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل جنات کی رسائی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جنات پہلے آسمان تک نہیں جا سکتے، اس وجہ سے ان کی رسائی بھی مکمل نہیں ہے، اس لیے علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جب معاملات اس طریقے سے آگے بڑھے، کسرا کے محلات میں دراڑیں پڑ گئیں، تو بہت سی باتیں اس کے اندر، میں مختصراً ایک واقعے کی طرف جاؤں گا۔ موبزان جو تھا اس نے خواب دیکھا، تو موبزان کسرا کے پاس آیا، اور کسرا نے کہا کہ بھئی نوشیروان کا محل جو ہے، قیصر نوشیروان جو ہے اس کا محل ٹوٹ گیا، حالانکہ وہ نہیں ٹوٹ سکتا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس کے 14 کنگرے اڑ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ مجھے ایسا ڈرونا خواب ہے کہ میں رات میں سو نہیں پا رہا، اور تم نے یہ خواب دیکھ لیا، پتہ کرو کوئی گڑبڑ ہے، پتہ کرو کہ جو اونٹ ہے وہ اونٹ تو عرب میں استعمال ہوتا ہے، تو پتہ کرو کوئی عرب کی طرف کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ موبزان نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں پتہ کراتا ہوں۔ چنانچہ موبزان نے ایک عبد المسیح الغسانی، یہ ان کے ماموں تھے، عبد المسیح الغسانی، وہ عرب کے بہت بڑے عالم تھے، عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم تھے عبد المسیح الغسانی۔ تو عبد المسیح الغسانی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ آئیے اور بادشاہ کو پریشانی ہے، آپ بادشاہ کو تسلی دیجیے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس آئے اور کہا یہ دیکھو کائنات میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہمارے شیاطین اوپر نہیں جا رہے، اور 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی، آگ تو ان کا خدا یہ سمجھتے تھے، وہ آگ بجھ گئی، یہ پریشانی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو مفوق الفطرت قسم کے واقعات ہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ کبھی کون آدمی؟ کہ وہ ستیح جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، ستیح جس نے معد بن عدنان ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا تو اس کی صلح صفائی کروائی تھی، تو اس طرح اس کی عمر اس وقت 700 سال تھی، اور یہ ایسا تھا کہ اس کے ٹانگیں بھی نہیں تھی، بازو بھی نہیں تھے، اور اس کا جسم صرف ایک دھڑ کا تھا، صرف دھڑ کا اس کا جسم تھا، اور یہ گردن بھی نہیں تھی، گردن جو ہے وہ سیدھی سر کے ساتھ، یہ سر جو ہے وہ سیدھا دھڑ کے اندر ملا ہوا تھا۔ تو یہ صرف ایک ستی نہیں تھا، بلکہ ایسے انسانوں کا ایک پورا قبیلہ گزرا ہے، پورا ایک قبیلہ گزرا ہے، بڑی تفصیل ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکا، ابھی جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ حافظے کے ساتھ ہی سنا رہا ہوں، الگ سے مجھے دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ستی تھا، اس کے اوپر فاطمہ جو قبیلہ سعد بن حذیل کی جو کاہنہ تھی، اس کے اوپر تھوک پھینکا تھا، اور یہ اس کی کرامت، اس کے فیض سے اس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، پھر یہ اس کی صحبت میں پڑھا رہتا تھا، اس کو بہت سے علوم ملے۔ چنانچہ ستیح نے جب یہ سنا، ستیح کے پاس یہ عبد المسیح الغسانی یہ ستیح کے پاس پہنچے اور ستیح سے کہا کہ مجھے کسرا نے بھیجا ہے۔ تو ستیح سنتے ہی کہنے لگا کسرا کو خواب آ گیا جس سے وہ ڈر چکا، موبزان کو خواب آ گیا اور بحر تیوریا خشک ہو گیا، جی اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا، اور بت جو ہے وہ سب سجدے میں گر گئے، ہاں یہ بھی ہو گیا، یہ کسرا کی آگ بجھ گئی، کہ یہ بھی بجھ گئی، حالانکہ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، بس اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ کہا اچھا تو پھر تیاری رکھو، کسرا سے کہو کہ 14 قیصر سے کہو کہ اس کی 14 بادشاہتیں باقی ہیں، بس اس کے بعد عربی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، یہ کہا، اور یہ کہا کہ سمجھ لو کہ لاٹھی والے نبی کا زمانہ آ گیا،
اس کو گوگے تیار رہے، لاٹھی والے نبی کا زمانہ آ گیا، جو اس کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو بات نہیں مانے گا ناکام ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی معاملہ ہوا کہ کیسے وہ عبد المسیح بن غسان واپس ہے، اس کے بعد صدیق کا انتقال ہوا ہے۔ یہ باتیں کہہ کر کہ گویا کہ شاید وہ یہی باتیں کہنے کے انتظار میں آج تک زندہ تھا، چنانچہ اس نے یہ پیشن گوئی کی اور یہ پیشن گوئی کر کے صدیق کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد عبد المسیح بن غسان واپس آئے، اور ان کو تلاش شروع ہوگی کہ عرب میں کون ہیں جو ہمیں ختم کریں گے، کیسے ختم کریں گے۔ چنانچہ یہ معاملہ یہیں تک رکھیں، اس کو انشاءاللہ آگے چھیڑیں گے۔ یہ دوبارہ مکہ المکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ واپس آئے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے، پھر وہاں سے واپس لا کے حضرت آمنہ کے پاس چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 برتن ڈالے گئے، جو 2 کے 2 برتن ٹوٹ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے اسی وقت آنکھیں کھولی، اسی وقت آنکھیں کھولی تو آپ کی انگلی سے ایک نور نکلا، اور جو کہ چھت تک گیا اور پورے چھت کو روشن کیا، اس سے کچھ کلمات سنائی دیے جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ پھر حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب عادتیں، عجیب و غریب کرامتیں دیکھی۔ کچھ دن تک حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، کچھ 8 دن تک یا 10 دن تک۔ اس کے بعد عرب کے اندر ایک خاص قسم کی روایت ہوا کرتی تھی کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے دیہاتوں کے اندر، کہ دیہاتوں میں بھیجنے کی وجوہات ہوتی تھی، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہات کی زبان صاف ہوتی تھی۔ عربوں کے اندر زبان کی بڑی اہمیت ہے جی، ہمارے ہاں تو زبان کی اتنی اہمیت نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو ہمارا بچہ انگریزی بولے تو بہت اچھا ہے، اردو بولے تو یار یہ تو مزہ نہیں ہے، انگریزی آنی چاہیے ہمارے بچوں کو۔ آج کل کی تعلیم کا ٹرینڈ ہی ایسا ہے۔ ہماری سرکاری زبان کون سی ہے جی؟ کہاں سے؟ انگریزی ہے ہماری سرکاری زبان، ٹھیک ہے، قومی زبان اردو ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے ہماری۔ ہمارے جتنے بھی فیصلے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے اگر قومی اعتبار سے جو لیٹرز ایشو کیے جاتے ہیں وہ انگریزی میں ہوتے ہیں، اردو میں ہوتے ہیں۔ آپ کو بینک سے جو لیٹر آتے ہیں اردو میں آتا ہے، انگریزی میں آتا ہے۔ ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے۔ تو ہماری تو قومی زبان اردو ہے، سرکاری زبان تو ہماری انگریزی ہے۔ ہماری لاء کی ساری کتابیں انگریزی کے اندر ہیں۔ ابھی ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر جو ترقی یافتہ تعلیم ہے وہ ساری انگریزی کے اندر ہے۔ کیوں؟ وہ ایک بندہ زور لگا رہا ہے، بیچارہ لگا ہوا ہے، تو اس بیچارے کی کون سنے گا، وہ ہٹ جائے گا تو دوبارہ انگریزی ہو جائے گی۔ چلیں اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو۔ تو ہمارے ہاں خلاصہ یہ کہ عجم کے اندر زبان کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن عرب کے اندر زبان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ آج کل تو شاید عرب کے اندر بھی اتنا خیال نہیں ہوتا، لیکن پہلے عربوں کے اندر زبان کا بہت خیال ہوتا تھا، اتنا خیال ہوتا تھا کہ جو اچھی زبان بولتا تھا اس کے کلمات اٹھا کے کعبۃ اللہ میں لگا دیتے تھے۔ 7 معلقات کے نام سے ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ 7 معلقات یعنی 7 معلقے، معلق جیسے پنکھا معلق ہے نا، تو 7 لٹکائے ہوئے بیانات، مضامین، وہ 7 معلقات تھے جو کعبۃ اللہ میں لگائے ہوئے تھے۔ یہ 7 معلقات کیوں ہے جی؟ جی ٹھیک ہے، 7 معلقات یعنی کہ 7 معلقے جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے۔ عربوں میں زبان کا ایسا چرچا ہوا تھا، زبان کا بڑا خیال رکھتے تھے، چنانچہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، خاص طور پہ مکے کے لوگ دیہاتوں میں بھیجتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں باہر سے لوگ آتے تھے اور باہر سے ہر بندہ اپنی زبان بولتا تھا۔ چنانچہ جب بچہ ہر ایک زبان سنے گا تو اس کی زبان صاف نہیں رہتی تھی، چنانچہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، اور وہ وہاں کی عورتیں ہوتی تھیں جو سمجھدار ہوتی تھیں، ان کو بچے پالنے کا تجربہ ہوتا تھا کہ بچہ کب کیسی بات کرے گا، کس طرح اس کو کون سی زبان سکھانی ہے۔ تو جو فصیح و بلیغ قبیلے ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، اور وہاں مرضعات جو عورتیں تھیں وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، اور بچوں کے ساتھ جو زبان استعمال کرتی تھیں وہ بچہ اس سے وہ زبان سیکھتا تھا، اس سے اس کی زبان فصیح ہو جاتی تھی۔ اموی خلفاء کے اندر ایک ولید بن عبد الملک گزرا ہے، وہ عربی میں تقریر نہیں کر سکتا تھا،
تو پوچھا بھائی آپ عربی میں تقریر کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے والدین نے بچپن میں مجھے دیہات میں نہیں بھیجا. میرے سارے بھائی تھے، سلمان بن عبد الملک اور مروان بن عبد الملک، جو دوسرے میرے چاروں بھائی تھے، چاروں بادشاہ تھے، وہ فصیح و بلیغ تھے، اس لیے کہ بچپن میں ان کو دیہات میں بھیج دیا تھا. وہ وہاں سے زبان دانی سیکھ کر آئے تھے، وہاں سے بولنا چالنا سیکھ کر آئے تھے. عربوں کے اندر زبان دانی کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. یہ ایسا تھا کہ ایک شاعر تھا، میں نے تو ایک امرؤ القیس کا قصہ سنایا ہوگا آپ کو، ایک شاید اعتقاف والوں کو سنایا تھا امرؤ القیس کا قصہ. تو ایک شاعر تھا قیس، ایک تو امرؤ القیس تھا، ایک قیس تھا. قیس شاعر جو تھا وہ بادشاہ کے ہتھے چڑھ گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جو دو بندے قتل کرنے لے کر گئے اس کو، تو ان دو بندوں کو کہنے لگا دیکھو فلاں گاؤں ہے، فلاں علاقہ ہے، وہاں میری بچیاں رہتی ہیں، ان کو تم میرا یہ مصرع پہنچا دینا. کہ شاعر آدمی ہے، دماغ خراب ہے، مرتے وقت بھی مصروں کی وصیت کر رہا ہے. کوئی پیسوں کی وصیت کرتا تو چلو اس کا فائدہ بھی ہو جاتا، اب مصرے کی وصیت کر رہے ہیں. کیا ہے کہ ان ابنۃ قیس یا ابنۃ قیس ان اباکما، یہ مصرع کہا اور یہ مصرع کہہ کے جناب اس کو قتل کر دیا. یا ابنۃ قیس ان اباکما، اے قیس کی بیٹیوں بے شک تمہارا باپ. کیا مطلب اس کا؟ کچھ بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے جب ہم جائیں گے. کہ میں بھول گیا، 2-3 برس گزرنے کے بعد ہمیں یاد آیا، ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو یاد آیا چلو کہا کہ تو جا کے بتا دے. وہاں پتا کیجیے قیس نام کو کوئی شاعر تھا. جی شاعر تھا. کہا میں رستے میں ملا تھا، اس نے کہا تھا میں بہت دور جا رہا ہوں، اس نے کوئی پیغام دیا تھا. تو کہا کہ جی وہ پیغام دے دے گا. نہیں، اس نے کہا تھا میری بچیوں کو پیغام دینا. کہا اچھا. چنانچہ وہ بچیوں کے پاس اس کو دیہات میں لے کر گئے، کھیت میں لے کر گئے. تو کہا بھی آپ کے ابا کہیں دور جا رہے تھے تو اس نے ہمیں پیغام دیا کہ ہماری بچیوں کو یہ پیغام دے دینا. کبھی کیا پیغام دیا؟ کہ یہ پیغام دیے یا ابنۃ قیس ان اباکما. بس میں کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک بچی کہا ٹھیک ہے بہت اچھا آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی کچھ ضیافت کرتے ہیں. ایک بچی پیچھے آئی اور خنجر مار کے اس کا سر قلم کر دیا، اور دوسرے کو مارنے لگی تو دوسرا بھاگا وہاں سے. کبھی کیا ہوا خیریت، ہمارے پیچھے کیوں لگے، ہمیں مار کیوں رہے، ہم پیغام دینے آئے تھے تم. وہ جناب چاقو لے کے پیچھے، اور گاؤں والوں کے پاس جا کے گاؤں والوں نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ لوگ بھی میرے دشمن بنے. وہ گھوڑا پکڑا اور شہر کی طرف نکل گیا. بادشاہ کے پاس جا کے پناہ پکڑی. کھڑے ہیں تو ادھر پیغام دینے گیا تو انہوں نے ہمارے ایک فوجی کو مار دیا، ساتھی کو مار دیا. بادشاہ نے بلایا، کہا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے. کبھی وہ کیوں؟ کیا انہوں نے میرے باپ کو مارا ہے. کبھی تمہیں کیسے پتا باپ کو مارا ہے؟ کبھی ان سے پوچھو کہ میرے باپ نے کیا پیغام دیا تھا. کہ کیا پیغام دیا تھا؟ کہ پیغام یہ دیا تھا کہ یا ابنۃ قیس ان اباکما، بے شک تمہارا باپ. اب اس سے کیا مطلب کہ ہم نے مارا ہے؟ کہا کہ بھئی اس سے جو اگلا جملہ ہے نا، اس وزن کا جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ قد قتل وقاتلان لدیکما. اگر اس کے علاوہ کوئی جملہ بنتا ہے تو اب ہم سب کو مار دو. اس جملے کے آگے دوسرا جملہ کوئی اور جڑ ہی نہیں سکتا کہ قد قتل کہ وہ مارا گیا، وقاتلان لدیکما اور جو دو قاتل ہیں وہ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مرضی ہے ان کو مار دو، مرضی ہے ان کو چھوڑ دو. کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ کوئی بندہ بنا دے ہم مرنے کو تیار ہیں، اس کے علاوہ دوسرا جملہ بن نہیں سکتا. زبان اتنی اہمیت رکھتی ہے عربوں کے اندر زبان کی، تو اس وجہ سے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، وہاں زبان دانی سیکھتے تھے. پھر دیہاتوں کی زبان، دیہاتوں کی ہوا عام طور پہ صاف ستھری ہوتی ہے. پھر دیہاتوں کے اندر جو مائیں ہوتی تھی وہ سکھڑ اور سمجھدار ہوا کرتی تھی. یہاں تو عورتیں سردار ہوتی تھی، وہ بچوں کو نہ دیکھتی تھی نہ کچھ خیال کرتی تھی. چنانچہ دیہات سے عورتیں آتی تھیں. چنانچہ حلیمہ سعدیہ آئی. حلیمہ سعدیہ طائف کے پاس سے قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سعد، حوازن کا قبیلہ تھا بنو سعد. وہاں سے آئی اور یہ ایک دراز گوش پہ تھی. دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو. گدھے کو دراز گوش اس لیے کہتے ہیں کہ گدھے کے کان لمبے ہوتے ہیں، تو دراز کہتے ہیں لمبے کو، گوش کہتے ہیں کان کو. تو دراز گوش لمبے کان والا.
تو گدے کو گدا یہاں پر ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اس گدے پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، تو گدا کہنا تھوڑا سا حماقت والا لفظ ہے، تو اس گدے کی نسبت چونکہ اللہ کے نبی کی طرف ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں، ادب کی وجہ سے ہمارے اکابرین نے دراز گوش بولا ہے تو اس لیے ہم اس کو گدا نہیں بولتے۔ تو وہ دراز گوش پہ سوار ہو کے آئیں تو کچھ 7 مرضعات اور تھیں، 10 مرضعات اور تھیں، اور 11ویں اما حلیمہ سعدیہ تھیں، اور 8 بچے مکے میں تھے۔ اب وہ وہاں سے چلی ہیں، وہ سب گھوڑے پہ تھے یا اونٹنی پہ تھے یا اونٹ پر تھے، اور یہ دراز گوش پہ سوار تھیں، تو وہ لوگ آگے نکل گئے اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب وہ لوگ پہنچ گئے صبح کے وقت، اور صبح پہنچ کے انہوں نے 7 بچے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بچہ دیکھے کبھی ہم نہیں لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یتیم ہے تو کہاں سے کچھ پیسے بھی نہیں ملیں گے، کوئی مالی مدد بھی نہیں ہوگی، کوئی استحکام بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھ لیتے تو کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اما حلیمہ سعدیہ وہ بھی تشریف لائیں، شام کا وقت ہو گیا تھا، جو 7 کے 7 بچے جا چکے تھے، ہمارے نبی 8ویں تھے، تو اما حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، کہنے لگے رک جاؤ۔ ان کے شوہر کہنے لگے، ان کے شوہر کا نام تھا حارث کہنے لگے کہ دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں یہی بچہ لے لیتے ہیں کہ خالی گود، پچھلی مرتبہ بھی خالی گود واپس چلے گئے تھے، اس مرتبہ بھی خالی گود واپس جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، اس بچے کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی برکت آ جائے۔ کہا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا کیا اقرار کیا، تو عبد المطلب بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام حلیمہ ہے، اور بھی زیادہ خوش ہوئے۔ نام سے شگون لیے جاتے تھے، نام سے شگون، عرب لوگ شگون لینے میں بڑے ماہر تھے، بہت ماہر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا جا کے دیکھو عورت کیسی ہے، تو وہ گئیں اور جا کے دیکھا تو حضرت معاویہ کی والدہ نے جا کے دیکھا یزید کی والدہ، معافی چاہتا ہوں، یزید کی والدہ، حضرت معاویہ کی بیوی جو یزید کی والدہ تھی، بڑی سمجھدار سکھڑ خاتون تھی، وہ گئی اور انہوں نے جا کے دیکھا تو کہنے لگی کہ بھئی یہ عورت تو بہت سمجھدار، بہت شریف، بہت اچھی ہے، لیکن اس کے جسم پہ ایک نشان ہے، اس نشان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا شوہر اس کی گود میں قتل کیا جائے گا۔ ایسے شگون لینے والے۔ حضرت معاویہ نے کہا بھئی میں تو ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، چنانچہ اس کو وہیں سے طلاق دے دی، وہ چلی گئی، اور جا کے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، اور کچھ عرصے کے بعد کچھ معاملات ہوئے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کر کے ان کا سر ان کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت معاویہ نے دیکھا کہ واقعات میری بیوی نے بالکل صحیح کہا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہماری کتابوں میں لکھے شگون لینے کے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ حلیمہ حلم سے ہے، یہ تو بہت اچھا شگون ہے، یہ تو بہت اچھا شگون ہے۔ تمہارے شوہر کا نام کیا؟ کہ حارث، حفاظت کرنے والا، واہ یہ تو بہت اچھا شگون ہے۔ کہ کون سے قبیلے سے؟ قبیلہ بنو سعد سے۔ قبیلہ بنو سعد یعنی نیکی والا قبیلہ، سبحان اللہ۔ اور ہم ہیں قریش، اور میرے بیٹے کا نام ہے محمد، اور اس کی ماں کا نام ہے آمنہ، تو اس کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور میں ہوں عبد المطلب، اور ہم سب کے ناموں کا شگون اچھا، تمہارے ناموں کا شگون اچھا، لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، تو سوئے ہوئے لگے کہ سبز ریشمی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے اوپر ایک رعب چھا گیا، کہ بچے کو دیکھ کے پیار آتا ہے، میرے دل پہ ہیبت چھا گئی، رعب چھا گیا، اور میں نے ہاتھ لگانے سے ڈرنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے آرام میں مخل ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے اٹھایا، تو آپ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ 10 دن کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ تو نہیں آتی نا عام طور پہ،
مجھے دیکھتے ہی مسکراہٹ آئی اور آپ نے آنکھیں اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ آنکھوں سے ایک نور نکل کے چھت پہ چلا گیا. میں نے آپ کو جیسے ہی لیا کہنے لگی کہ میں اتنی کمزور تھی کہ میرا جسم سارا سوکھا ہوا تھا، اور میرا جو دوسرا بچہ تھا عبداللہ، اس نے کبھی شیر ہو کے دودھ نہیں پیا تھا، وہ ہر وقت روتا رہتا تھا. اس کے رونے کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ بھوکا ہوتا تھا. کہ جیسے ہی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا تو میری چھاتی دودھ سے بھر گئی اور میرا جسم خون سے ایسا لگتا تھا کہ بھر چکا ہے، اور میں جتنی لاغر اور کمزور اندر آئی تھی اتنی ہی تندرست و توانا ہو کے باہر نکلی. یہ میں نے عجیب حالت دیکھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، جانے لگی تو آمینہ کہنے لگی کہ ہے تو یہ یتیم، اس کو کسی نے بھی نہیں لیا، لیکن اب تم لے کے جا رہی ہو، پھر اس کی کرامتیں دیکھنا، اس کی شرف دیکھنا، اس کا مقام کیسا ہے. چنانچہ انہوں نے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دراز گوش پہ بیٹھی. دراز گوش پہ بیٹھی، چلنے لگی تو دراز گوش حرکت نہیں کر رہا، اپنی جگہ رکا ہوا ہے. انہیں بڑا کھینچا نہیں چل رہا. کبھی ایسا ہے کہ یہ تو تھکا ہوا ہے دراز گوش. اب ایسا کریں کہ آپ اتر جائیں، مکے سے باہر نکل کے ہم اس کو چلائیں گے. کہا بہت اچھا. وہ اترے تو دراز گوش نے چلنا شروع کر دیا. جب مکے سے باہر پہنچے پھر حارث بیٹھے اور حلیمہ سعدیہ نے بچے کو پکڑا ہوا ہے اور حارث آگے بیٹھے ہیں. اب دراز گوش چلنا نہیں چاہ رہا تو حارث کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے کہ دراز گوش تھکا ہوا ہے، بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دے رہا. تم ایسا کرو کہ بچہ مجھے دو اور میں آگے بیٹھ کے بچے کو پکڑتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب ذرا حساب لگائیے گا. دوسرے لوگ صبح بچے لے کے نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے. مکے سے طائف کا سفر ہے 24 سے 36 گھنٹے کا. دوسرے لوگ صبح نکل چکے ہیں، یعنی ان کو نکلے ہوئے 10-12 گھنٹے ہو چکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے کے بٹھایا تو دراز گوش نے اسی وقت رخ پھیرا اور رخ پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے 3 سجدے کیے، اور 3 سجدے کرنے کے بعد اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے: واللہ ان لی لشأن ثم شأنی بعثنی اللہ تعالی بعد موتی ورد لی سمعی بعد ہزاری ویحکن بنساء بنی سعد انکن لفی غفلہ وهل تدرين من على ظهري خير النبيين وخير المرسلين وخير الأولين وخير الآخرين وحبيب رب العالمين. خدا کی قسم میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور عجیب کے ساتھ خاص بھی ہے. اللہ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اے بنی سعد کی عورتوں، تمہارا برا ہو، تم بڑی غفلت اور بے خبری میں ہو کہ تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. کیا تم جانتی ہو میری کمر پہ کون سوار ہے؟ میری کمر پر بہترین نبی جو کہ پیغمبروں کا سردار ہے، اگلے بشروں کا سردار ہے، انسانوں کا سردار ہے، اور پروردگار عالمین کا یہ محبوب ترین بندہ ہے جو میری کمر پر سوار ہے. اس کے بعد اس دراز گوشت نے چلنا شروع کیا، اور اتنا تیزی سے چلی کہ جو لوگ آگے گزرے تھے ان کو بھی کراس کیا، اور کراس کر کے ان سے پہلے بنی سعد پہنچ گئی. لوگوں نے پوچھا کہ بھی کیا معاملہ ہے، یہ وہی دراز گوش ہے؟ کہنے لگے ہے تو وہی، لیکن اب سوار تبدیل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ بنی سعد پہنچے تو بنی سعد میں اتنی خستگی تھی کہ کہنے لگے کہ ہم نے برس ہوئے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. لگے کہ دیکھا کہ گھر میں غلہ بھرا ہوا ہے. جو اونٹنی بالکل بال ہو چکی تھی، یعنی کہ ایسی تھی جو کہ بالکل سوکھی تھی، وہ کبھی کھڑی ہوئی ہم نے دیکھی نہیں تھی زمانے سے. وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی، اس کا دودھ اترا ہوا تھا. اور جو بکریاں تھیں، جو بھیڑیں تھیں، سب کا دودھ اترا ہوا تھا. لگے برتن لے کے گئے اور برتن لے جا کے دودھ بھرا، اور دودھ نہ صرف یہ کہ جو پانی کے برتن تھے وہ بھی سب دودھ سے بھر گئے. پانی بدلے اج حلیمہ سب نو دودھ پیان دی ہے.
آج تو حلیمہ سب کو دودھ بھی لا رہی ہے، سارے جانور بھرے ہوئے، اور گھر میں ایک نورانیت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب گھر پہنچی تو گھر میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو۔ خیر تو جانے سے پہلے یہاں خوشبو چھوڑ کے گئی تھی، کھلی چھوڑ کے گئی تھی؟ گھر نہیں، ہمارے گھر میں کھلی خوشبو کیا، ہمارے گھر میں خوشبو کا نام و نشان بھی نہیں، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو نہ صرف یہ کہ حلیمہ کے گھر سے بلکہ سب لوگوں کے گھروں سے خوشبوئیں آنا شروع ہوگی۔ سب لوگ حیران کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ خوشبو کا منبع، خوشبو کی ابتدا تو یہاں سے ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں موٹی تازی بھری ہوئی، دوسروں کی بکریاں بالکل ہلکی پھلکی اور جیسے پہلے سوکھی ہوتی تھی ویسے۔ تو کہنے لگے کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چارہ چرتی ہیں وہاں جا کے تم اپنی بکریوں کو چرایا کرو، شاید وہاں پہ کوئی بات ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی چرنے کے بعد ان کی بکریاں پیٹ بھر کے آتی تھیں، دودھ دینے والی ہوتی تھی، دوسرے کی بکریاں بکریوں کا دودھ بھی نہیں اترا ہوتا تھا، اور وہاں پر بات ہی اور ہوا کرتی تھی کہ رزق کی برکتیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھوتری جو شروع ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بڑھوتری ہوئی، کس کا فون ہے، ایسی بڑھوتری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بچہ 1 مہینے میں بڑھتا تھا ہمارے آقا 1 دن میں بڑھتے تھے۔ بچے 1 سال 1.5 سال میں بولنا سیکھتے ہیں، ہمارے نبی 4 مہینے میں بولنا شروع کر دیا۔ 4 مہینے میں صحیح کلمات کا تلفظ کرنا شروع ہو گئے، اور آپ کا جسم کی بڑھوتری دوسروں کی نسبت بہت تیز تھی۔ پھر کیا معاملہ تھا؟ پھر یہ معاملہ تھا کہ بنی سعد میں کسی کا جانور بیمار ہوتا، کوئی خود بیمار ہوتا، کسی کو آشوب چشم ہوتا، کسی کا پیٹ خراب ہوتا، یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا، وہ آتا ہمارے آقا اس پہ ہاتھ رکھتے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ جانور مریض ہے، مرنے والا ہے، ہمارے آقا ہاتھ رکھتے جانور ٹھیک ہو جاتا۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں ایک میلے پر گئی، بس یہ ختم کر رہا ہوں، میلے پر گئی، اور میلے پر جا کے میں بہت سے وہاں پہ کاہن ہوتے تھے جو بچوں کو دیکھ کے قیافہ شناس ہوتے تھے، بچوں کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ بچہ آگے کیسا رہے گا، کس طریقے سے رہے گا۔ تو کہنے لگی کہ میں ایک کاہن کے پاس گئی، تو کاہن نے مجھے بچے کو دیکھتے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا کہ اس کے ابا کہاں ہیں؟ کہ اس کے ابا وہ ہیں۔ کو شکر، یہ دیکھ رہی ہے میں نے خنجر نکال لیا تھا۔ تو وہ کیوں؟ کہ اگر اس کا باپ زندہ نہ ہوتا نا تو میں اس بچے کو قتل کر دیتا، کیونکہ اس بچے کی آنکھوں میں جو سرخ ڈورے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اور اس کی ایک اور بھی علامت ہے کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ تم نے بتا دیا اس کا باپ زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے جو ہمیں مطلوب ہے، ورنہ ہم اس کو ختم کر دیتے۔ کچھ نفرت کرنے والے تھے، کچھ طاق میں بیٹھے تھے کہ نبوت بنی اسماعیل کی طرف کیوں جا رہی ہے، کچھ طاق میں بیٹھے تھے، اور کچھ ایسے بیٹھے تھے کہ ایک آدمی گزرے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے تو وہاں سے وہاں پہ رک گئے اور رک کے حلیمہ سعدیہ کو بلایا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ جی میرا بیٹا ہے۔ کہ تیرا بیٹا ہو نہیں سکتا، اس نے تو تہامہ میں پیدا ہونا تھا، یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ تو تہامہ میں پیدا ہونا تھا، یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے تو اس کی مرضیہ ہے۔ ہاں، کہ تیرا نام حلیمہ ہے؟ کہ جی بالکل حلیمہ ہے۔ اچھا، اور اس کا باپ کہاں ہے؟ کہ اس کا باپ وہ ہے۔ کہ اس کا باپ یہ نہیں ہو سکتا، سچ بتا اس کا باپ کون ہے؟ کہ نہیں یہ تو یتیم ہے۔ کہ اس بچے کا خیال رکھنا، اس بچے کا خیال رکھنا، اس کے دم سے عالم میں تبدیلی آئے گی، دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے گا اس کے دم سے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی ملے، اور کئی میلوں میں گئی جہاں اس نوعیت کے واقعات ہوئے۔ ہر واقعہ تفصیل مانگتا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ 2 سال کے بعد معاہدہ ختم ہوا، حضرت حلیمہ بچے کو لے کے گئی اور کہنے لگی کہ مکے کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کو میرے پاس بھیج دیں، میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ تو آمنہ مسکرائیں، کہا ٹھیک ہے، وبا تو ہے، یہ بھی ایک بہانہ ہے، لے جاؤ، لیکن میرے بچے کی کرامت اور شرف تو تمہارے سامنے ہوں گے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ ساری باتیں بتائیں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد اور حالات ہیں جو اس سے بڑھ کے حالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں اگر میں یہاں پر رکا تو 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ آؤں گا، اور اگر یہاں پر نہیں رکا تو انشاءاللہ کل پھر پرسوں کوشش کروں گا 25ویں کی رات
ہماری 2-3 نشستیں اور ہو جائیں جس میں ہم اس موضوع کو ہجرت تک لے جائیں، انشاءاللہ بقیہ پھر آگے سنبھال لیں گے جتنا آگے ہو سکا۔ تو ابھی آپ لوگ شوق دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں اس کو ان 10 دنوں کے اندر اندر مکمل کروں کہ تھوڑا بہت پتہ چل جائے ہمارے آقا کی زندگی کیسی گزری ہے۔ کئی نوجوان مجھے ملے، کئی سے ملاقاتیں ہوئیں، ہمارے آقا کی زندگی کا پتہ ہے، ہاں 40 برس کی عمر میں نبوت ملی تھی، بس یہاں سے کچھ پتہ ہے، اور کچھ جنگیں ہوئی اور اس کے بعد انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو۔ اس لیے اللہ ان ہمارے بھائیوں کا بھلا کرے کہ وہ بہت زور و شور سے میلاد مناتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ 12 کو ولادت ہوئی ہے، ورنہ تو کس کو پتہ ہوتا کہ ولادت کب ہوئی ہے، کس کو پتہ؟ تو ورنہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، پوچھو جی کلمہ آتا ہے؟ جی آتا ہے، سناؤ جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ کلمہ سنایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ اپنے آقا کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنے آقا سے سچا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دیجیے، جما دیجیے۔ اللہ اس سے دلوں کے اندر رونق پیدا فرمائیے، دل میں اپنا تعلق نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم سب کے لیے مانگی ان سب دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ زبان سے تو کر رہے ہیں، دل سے اپنے نبی کا ذکر کرنے والا بنائیے، کانوں سے تو سن رہے ہیں، دل سے اپنے آقا کا ذکر سننے والا بنائیے، محبت سے سننے والا بنائیے۔ یہ داستانیں بڑی طویل ہیں، ہمارے مزاج کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، وہ الفاظ نہیں ملتے جس میں چاشنی ہو، وہ کلمات نہیں ملتے جس میں چاشنی ہو، وہ جملے نہیں ملتے جس میں یگانگت ہو، الفت ہو، محبت ہو۔ اللہ جی اپنی طرف سے یہ سب چیزیں بھر دیجیے، ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔